اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوح محفوظ اللہ کے علم کی کتاب۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کائنات کی ہر چیز، ہر واقعہ اور ہر انسان کی تقدیر کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اسلامی عقیدے میں یہ سب کچھ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ لوح محفوظ اللہ کی وہ مقدس تختی ہے جس میں ماضی، حال اور مستقبل کے ہر واقعے کی تفصیل موجود ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ کائنات کی تخلیق کا راز، انسانوں کی تقدیریں اور ہر وہ بات جو دنیا میں ہونے والی ہے۔ لیکن کیا لوح محفوظ کی حقیقت جاننا ہمارے لیے ممکن ہے؟ اور یہ اللہ کی قدرت کو کیسے ظاہر کرتی ہے؟ لوح محفوظ کیا ہے، کہاں ہے اور اس میں کیا لکھا ہے؟ آئیے دریافت کریں لوح محفوظ کی وہ راز اور جانیں اللہ کے علم کی اس لامحدود کتاب کی حقیقت۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جانیں اسلامی تعلیمات کی مزید دلچسپ حقائق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوح محفوظ کا تصور اسلامی عقائد میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایک مقدس کتاب یا تختی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کا علم، ہر ہونے والا واقعہ اور ہر انسان کی تقدیر پہلے سے لکھ دی ہے۔ قرآن و سنت میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت اور تقدیر کے مظہر کے طور پر کیا گیا ہے۔ لوح محفوظ کے بارے میں تفصیلی معلومات درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے لوح محفوظ کی حقیقت جانیے۔ لوح محفوظ کا لفظی مطلب محفوظ تختی یا محفوظ کتاب ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کا تفصیلی ریکارڈ محفوظ کر رکھا ہے۔ قرآن کی روشنی میں لوح محفوظ کی حقیقت۔ قرآن مجید میں لوح محفوظ کا ذکر مختلف ناموں سے آیا ہے، جیسے کتاب مبین، کتاب مکنون اور الکتاب۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہر شے لکھی ہوئی ہے۔ سورۃ البروج پارہ نمبر 30 آیت نمبر 22۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن عظیم ہے جو محفوظ تختی میں ہے۔ سورہ یاسین میں ہے آیت نمبر 12 پارہ نمبر 22۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے آثار ہم سب کو ایک کھلی کتاب میں لکھ دیتے ہیں۔ تقدیر اور اللہ کا علم۔ لوح محفوظ میں ہر شخص کی تقدیر، اس کی زندگی، موت، اعمال اور اس کے رزق تک کی تفصیل موجود ہے۔ یہ اللہ کے علم کا حصہ ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کی مشیت کے۔ اور جانیے لوح محفوظ میں کیا کچھ لکھا ہے۔ سب سے پہلے کائنات کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہر شے کی تخلیق سے پہلے ہی لوح محفوظ میں اس کا علم لکھ دیا ہے۔ نمبر 2، انسانوں کی تقدیر۔ ہر انسان کی زندگی کے اہم موڑ جیسے پیدائش، موت، شادی، رزق اور اعمال سب لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر کو پہلے ہی سے جانتا ہے، لیکن انسان اپنے عمل میں آزاد ہے اور اس کے اعمال کی بنیاد پر اسے جزا یا سزا ملے گی۔ اس کے بعد پیش آنے والے واقعات۔ لوح محفوظ میں ماضی، حال اور مستقبل کے تمام واقعات کی تفصیل موجود ہے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا واقعہ جیسے بارش کا ایک قطرہ زمین پر گرنا یا کسی پتے کا درخت سے گرنا، سب کچھ اس میں درج ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید۔ قرآن مجید میں لوح محفوظ میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اسے انسانوں کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے۔ نمبر 5، فرشتوں کے امور۔ فرشتے لوح محفوظ میں
اپنی ذمہ داریوں کی تفصیلات حاصل کرتے ہیں، جیسے موت کا فرشتہ ملک الموت یہیں سے جانتا ہے کہ کس شخص کی روح کو اس وقت اور کہاں قبض کرنا ہے۔ لوح محفوظ کا مقام اور حقیقت۔ لوح محفوظ کا مقام اللہ کے علم میں ہے، اور یہ آسمانوں کے اوپر اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کا تصور مادی طور پر نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ہماری دنیاوی فہم سے بالاتر ہے، اور اس کی حقیقت لوح محفوظ کا مادی یا فزیکل وجود ہمارے لیے معلوم نہیں۔ یہ صرف اللہ کے علم اور قدرت کا ایک مظہر ہے۔ اس کے بارے میں تمام تفصیلات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور یہ کسی انسان کی رسائی سے باہر ہے۔ لوح محفوظ کی موجودگی اللہ کے لامحدود علم کی علامت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق تقدیر پر ایمان رکھنا لازمی ہے، اور لوح محفوظ اسی عقیدے کا مرکز ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی، کیونکہ اللہ کے علم میں سب کچھ پہلے سے موجود ہے، لیکن انسان اپنے اعمال کرنے میں آزاد ہے۔ لوح محفوظ کا تصور انسان کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ اللہ کی حکمت اور علم میں کوئی کمی نہیں۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی حکمت کا حصہ ہے۔ لوح محفوظ کا یہ تصور انسان کو اللہ کی عظمت کا ادراک اور اس کے سامنے عاجزی کا احساس دلاتا ہے۔ اس کا علم اللہ کی قدرت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے، اور انسان کو اس کے اعمال کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ جزاک اللہ۔